اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will read a poem by Faiz Ahmad Faiz, chapter number 4 from the poetry section. The title of the poem is Speak Up. Faiz Ahmad Faiz was born in 1911 and died in 1984. Faiz Ahmad Faiz was a most famous poet of the Urdu language. The poem Speak Up has been taken from Faiz's collection of poems Naqsh-e-Faryadi, published in 1941. یعنی فیض احمد فیض کا جنم 1911 میں ہوا اور اس کی وفات 1984 میں ہوئی. فیض احمد فیض اردو کے ایک مشہور شاعر تھی. سپیک اپ جو پوئم ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کو یہ فیض احمد فیض کے ایک شاعری مجمع جس کا نام ہے نقش فریادی سے اس کو لیا گیا ہے، جو کہ پبلش ہوئی ہے یعنی شائع ہوئی ہے 1941 میں. یہ پوئم جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، دا پوئم واز ریٹن بیفور 1941. اس پوئم کو 1941 سے پہلے لکھا گیا ہے. انڈیا واز دین انڈر دا برٹش رول، یعنی اس وقت ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں تھا. دا برٹش وائر ویری کریول رولرس. انگریز بہت ہی ظالم رولرس تھے، بادشاہ تھے. دے ہیڈ ریپریسڈ اینڈ سپریسڈ دا پور انڈین بیڈلی. انہوں نے یعنی غریب ہندوستانی عوام کو بری طرح سے یعنی دبا رکھا تھا اپنے ظلم سے. پیپل لیوڈ اے لائف آف فیئر. لوگ ڈر کی زندگی گزارتے تھے. دے ہیڈ ناٹ دا کریج ٹو اسپیک اپ اگینسٹ دا کریولٹیز آف دا برٹش. یعنی لوگوں میں اب یہ ہمت باقی نہیں رہی تھی کہ وہ اس انگریزوں کے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا دیں. ان دس پوئم the poet calls upon his countrymen to speak up against their oppression. اس پوئم میں شاعر یعنی فیض احمد فیض اپنے ملک کے لوگوں سے مخاطب ہو کر ان کو پکارتا ہے کہ آپ اس ظلم کے خلاف کچھ تو بولو، یعنی آواز اٹھاؤ. In this poem, the poet tries to fulfill courage in their hearts. یعنی اس پوئم میں شاعر لوگوں کے دلوں میں دلاسا اور ہمت دینے کی کوشش کرتا ہے. تو اس پوئم میں ٹوٹل یہ ایک چھوٹی پوئم ہے، اس میں ٹوٹل 3 سٹنزاز ہیں. ہر سٹنزا میں 4 لائنز ہیں. اب ہم پہلے سٹنزا کو میں یہاں پر ریڈ کرتا ہوں. پہلے سٹنزا کی 4 لائنز میں پہلی لائن میں شاعر فرماتا ہے اسپیک اپ. اسپیک اپ فار یور لپس آر ناٹ سیلڈ. اسپیک اپ فار یور لپس آر ناٹ سیلڈ اینڈ یور ورڈس آر سٹل یور اون. And your words are still your own. This upright body is yours. This upright body is yours. Speak while your soul is still your own. یعنی speak up for your lips are not sealed. شاعر اپنے ملک کے لوگوں کو پکارتا ہے اور کہتا ہے
کہ وہ ان باتوں کو کہہ دیں جو وہ کہنا چاہتے ہیں. ان کے پاس اپنے ہونٹ ہیں. انہیں بولنے کے لیے دوسروں سے ہونٹ ادار لینے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اسپیک اپ، یعنی لوگوں سے، اپنے ملک کے لوگوں سے مخاطب ہو کر شاعر فرماتا ہے کہ آپ اس ظلم کے خلاف کچھ تو بولو. یعنی آپ کے اپنے ہونٹ ہیں، آپ کو دوسروں سے ہونٹ زبان ادار نہیں لینی ہے. اینڈ یور ورڈس آر سٹل یور اون، یعنی آپ کی زبان آپ کی اپنی ہے. دس اپرائٹ باڈی از یورس. دس اپرائٹ باڈی یعنی ان کے بدن اور اوپر کو سیدھے کھڑے ہیں. شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ انسان ہیں اور بولنے کی طاقت رکھتے ہیں. یہ صرف انسان ہی ہوتے ہیں جن کے بدن اوپر کو سیدھے کھڑے رہتے ہیں. کوئی بھی جانور ایسا نہیں ہوتا جس کا بدن اوپر کو سیدھا کھڑا رہنے والا ہو، اور کسی بھی جانور کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہوتی. اس طرح شاعر اپنے وطن کے لوگوں کو یہ محسوس کروانا چاہتا ہے کہ خدا نے انہیں بولنے کی طاقت دی ہے، اس لیے انہیں وہ باتیں ضرور بول دینی چاہیے جو وہ بولنا چاہتے ہیں. اسپیک وائل یور سول از سٹل یور اون. یعنی شاعر اپنے ملک کے لوگوں سے مخاطب ہیں کہ یعنی ان کے پاس ایک روح بھی ہے. یعنی سول، ان کے پاس ایک روح بھی ہے جس کی آواز انہیں ضرور سننی چاہیے. از سٹل یور اون، اور انہیں وہ باتیں بول دینی چاہیے جو انہوں نے ڈر کی وجہ سے اپنے دلوں میں چھپا کر رکھی ہوئی ہے. یہاں پر شاعر دس اپرائٹ باڈی از یور اون یعنی مثال دیتا ہے کہ ایک انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کا جسم کھڑا رہتا ہے. یعنی باقی جو سب جانور ہیں وہ اپنے ٹانگوں پر چلتے ہیں، وہ چار پا ہوتے ہیں، ٹانگوں پر چلتے ہیں. انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو کھڑا ہو کر چلتا ہے. یعنی انسان کو زبان ہے، اس کو بولنے کی صلاحیت ہے. وہ تو اپنے ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرے جو اس پر ڈھائے جا رہے ہیں. خاص کر کے ہندوستان کے لوگوں کو انگریز جو ان پر ظلم روا رکھے ہوئے تھے. شاعر ان کو کہتا ہے کہ آپ کو جو بھی کچھ بولنا ہے، آپ کا روح ہے، جو آپ کا اپنا روح ہے. روح کا یہاں پر مطلب ہے ان کا ضمیر اپنا ہے. اپنے اس ضمیر کو جگا اور اپنے من کی بات اپنے اندر کی بات آپ کہہ دی. آپ اس ڈر کو اپنے دلوں سے نکال دے. تو یہاں پر اس سٹنزا کے کچھ ورڈز ہیں. لپس آر ناٹ سیلڈ، اس کا مطلب ہے لپس آر ناٹ سیلڈ، لپس آر ناٹ لاکڈ. آپ کے ہونٹ ان پر تالے نہیں لگے ہیں. یا دوسرا ہے اسی طرح سے یہاں پر ورڈ اپرائٹ باڈی. اپرائٹ باڈی کا مطلب ہے آنیسٹ فزیکل فریم، آپ کا اپنا جسم ہے، کھڑا سیدھا کھڑا اوپر کو رہنے والا جسم ہے. اسی طرح سے سول از سٹل یورس، انر کانسنس اندر کی ضمیر جو انسان میں ہوتی ہے، ضمیر. اس طرح سے شاعر ان 4 لائنز میں اپنے ملک کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی زبان ہے، آپ کے اپنے ہونٹ ہیں، آپ کی اپنی اپرائٹ باڈی ہیں، آپ کا اپنا ضمیر ہے. آپ ان سب چیزوں کو جگا دو اور اپنی زبان کھولو اس ظلم کے خلاف. تو دوسرے سٹنزا میں بھی 4 لائنز ہیں. یہ 4 لائنز اس طرح سے ہیں. لک دیئر in that smithy, look there in that smithy, it is red oven, fresh flames, the padlocks are
already opening their mouths, and each fetter is scratching around. تو اس پہلی لائن کا کی ایکسپلینیشن ایسے ہیں، لک دیئر از دیٹ سمتھی. یہاں پر شاعر ایک ایسی زبان میں بات کرتا ہے جو ظاہری طور پر علامتی ہیں، یعنی یہاں پر کچھ ورڈز کا استعمال ہوا ہے. اسی طرح یہاں سمتھی ہے، اوون ہے، پیڈلاکس ہے، اسی طرح سے یہاں پر فیٹرز ہے، یعنی وہ لوہار خانے کو، یعنی سمتھی کا مطلب یہاں پر ہے سمتھی آئرن سمتھس شاپ، یعنی لوہار خانہ یا بٹھی بھی کہتے ہیں اس کو ہم. اسی طرح سے یہاں پر دوسرا اوون کہتے ہیں بٹھی کو یا تندور کو. فریز فلیمز یعنی بھڑکتے ہوئے شولے. اسی طرح سے پیڈلاکس یہ اسمال میٹل لاکس، یہاں اسمال میٹل لاکس یہ چھوٹے چھوٹے یعنی دھات کے تالے. اسی طرح سے فیٹرز یعنی زنجیریں، یعنی چینز، آئرن چینز ہے. یہاں پر بورڈ کا میننگ میں نے لکھی ہے آئرن چینز. تو ان کو علامتی طور پر یہاں پر شاعر نے یعنی ان چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے. یعنی شاعر جو ظاہری طور پر علامتی ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی کن چیزوں کا، وہ لوہار خانے کا، وہ بٹھی کا، لپٹوں کا یعنی آگ کے شعلوں کا، تالوں کا اور زنجیروں کی علامتوں کا استعمال کرتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے ان علامتوں کے معنی سمجھنا مشکل نہیں ہے. لوہار خانہ کا مطلب یہاں ہے بٹھی، یعنی بٹھی کا مطلب یہاں پر ہے وہ جدوجہد ہے جو کہ بھارت کی آزادی کے لیے چل رہی ہے، یعنی جدوجہد آزادی جس کے لیے بھارت کے لوگ جدوجہد کرتے تھے. دوسرا ہے تندور یعنی اوون یا بٹھی جس کو کہیں گے، یعنی وہ کیا ہے، وہ گرم، یعنی وہ بٹھی جو لوہار خانے میں ہوتی ہیں لوہار کی، وہ گرم ہوتی ہیں، یعنی جو کئی شہیدوں کی موت سے پیدا ہوئی ہے. یہاں پر تندور کا مطلب یا بٹھی کا مطلب ہے وہ گرمی، آزادی کی گرمی جو کہ ملک کے یعنی محب وطنوں نے اپنی عظیم جانوں کو اس ملک عظیم کے لیے قربان کر دیا ہے. یعنی ان شہیدوں کی موت سے جو گرمی پیدا ہوئی ہے، اس کو یہاں پر شاعر نے یعنی فیض احمد فیض نے یعنی بٹھی سے، لوہار خانے کی بٹھی سے تشبیہ کی ہے. لپٹیں یعنی فلیمز، یعنی یہ مخالفت کی وہ آوازیں ہیں جو ہر جگہ سے اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. یعنی جو اب انگریزوں کے ظلم کے خلاف جو مخالفت کی آوازیں شروع ہو گئی ہیں، ہر ایک ہندوستانی کے دل میں یعنی انگریزوں کے خلاف نفرت تھی، تو اس کو شاعر نے یہاں پر یعنی ان فلیمز یعنی لپٹوں سے اس کی تشبیہ دی ہے. اسی طرح سے تالے اور زنجیریں، یہاں پر پیڈلاکس اینڈ فیٹرز کا ورڈ استعمال ہوا ہے. تالے یعنی پیڈلاکس اینڈ زنجیریں ظاہری طور پر غلامی کی علامتیں ہیں. یہ وہ جو انگریز یہاں پر انہوں نے غیر قانونی طور پر ہندوستانیوں پر جو قبضہ رکھا تھا، یعنی یہ ہندوستان کے لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا، اس کو شاعر نے یہاں پر پیڈلاکس اور ان فیٹرز یعنی تالے اور زنجیروں سے یعنی اس کی تشبیہ کی ہے. وہ انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں آزادی کے سپاہیوں کی بٹھیوں میں پگھلا دیا جائے. یعنی the padlocks are already opening their mouths and each fetter is scratching around. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتظار کریں کہ انہیں آزادی کے سپاہیوں کی بٹھیوں میں پگھلا دیا جائے. ان علامتوں کے ذریعے شاعر جو بات کہنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو بھی اس جدوجہد میں شامل ہونا چاہیے اور انگریز حکمرانوں کے ہاتھوں کیے جا رہے ظالمانہ سلوک کے خلاف اپنی آواز اٹھانی چاہیے. غلامی کے تالے اور زنجیریں پہلے ہی پگھلنی شروع ہو گئی ہیں. یعنی جو یہاں پر انگریزوں کے خلاف نفرت
اور یہاں پر جو لوگوں میں اس ظلم کے خلاف جو نفرت یعنی ان کے دلوں میں جو غصہ تھا، یعنی جو اب وہ شعلے اٹھ رہے تھے، اس سے وہ جو چینیں یعنی جو لاکس یعنی تالے جو تھے، یہ اب ان شعلوں سے یعنی اس بٹھی میں اب پگھلنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ تھی اس بند کی تشریح۔ تو دوسرے یہاں پر تیسرے سٹنزا میں شاعر 2-4 لائنز ہیں، اس میں شاعر یوں فرماتا ہے، اسپیک اپ ناؤ فار ٹائم از رننگ آؤٹ بفور یور باڈی اینڈ مائنڈ فیڈ اوے ٹیل us for truth is not yet dead, speak whatever you have to say, speak up now۔ یعنی شاعر اب اپنے ملک کے لوگوں کو پکارتا ہے، کہتا ہے کہ وہ اپنے منہ کھولیں اور بول دیں، نہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اسپیک اپ ناؤ بفور ٹائم از رننگ آؤٹ، یعنی اب بولو، لوگوں سے پکارتا ہے کہ آپ کچھ بولو، یعنی اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے، یعنی اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ بفور یور باڈی اینڈ مائنڈ فیڈ اوے، نہیں تو وہ کہتا ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، لوہار خانے کی بٹھی ابھی بہت گرم ہے اور انہیں لوہے کے گرم رہتے ہوئے ہی اس پر چوٹ لگا دینی چاہیے، یعنی کہ اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے کہ ان کا جسم، ان کا بدن اور ان کا دماغ مرجھا جائے گا۔ thus tell us for truth is not yet dead، یعنی وہ لوگوں سے کہتا ہے، اپنے ملک کے لوگوں سے کہتا ہے کہ truth is not yet dead، you have to speak، جو کچھ بھی آپ کو کہنا ہے۔ یعنی شاعر یہاں پر کہتا ہے کہ اگر یہ ایک بار یہ جو بٹھی ہے یہ ٹھنڈا پڑ گئی ہے تو یہ پہلے جتنا ہی سخت ہو جائے گا، غلامی کے تالے اور زنجیریں نہ ٹوٹ سکنے والی ہو جائیں گی۔ شاعر کہتا ہے کہ سچائی ابھی مری نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ انصاف کیا ہے اور بے انصافی کیا ہے، ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس لیے سبھی کو بول دینا چاہیے اور کہہ دینا چاہیے جو انہیں کہنا ہے۔ تو اس طرح سے اس پوئم میں شاعر یعنی اس ظلم، اس دور کی بات کرتا ہے جو انگریزوں کا دور، یعنی 1941 سے پہلے کا دور تھا، یعنی اس کے بعد یعنی 1947 تک کا وقت تھا، جب انگریز یہاں پر ہندوستانی لوگوں پر انہوں نے دبا رکھا تھا اور اپنے ظلم سے ان کو یعنی ان کے دلوں، ان کی زبانوں کو انہوں نے بند کر رکھا تھا۔ تو شاعر یہاں پر اپنے ملک کے لوگوں سے یعنی اس ظلم کے خلاف یعنی آواز اٹھانے کے لیے وہ ان کو حوصلہ اور دلاسا دیتا ہے اس نظم میں۔ تو یہاں پر جو ورڈس اس نظم میں استعمال ہوئے ہیں میں ان کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ لپس آر ناٹ سیلڈ، اس کی میننگ ہے لپس آر ناٹ لاکڈ۔ اسی طرح سے اپرائٹ باڈی، آنیسٹ فزیکل فریم، یعنی اوپر کو سیدھا رہنے والا جسم، یعنی سول از سٹلیورس انر کانسینس، یعنی اندر کا یعنی ضمیر، انسان کا ضمیر۔ سمتھی یعنی آئرن سمتھس شاپ، یعنی لوہار خانہ جس کو کہتے ہیں۔ پیڈ لاکس، اسمال میٹل لاکس، یعنی چھوٹے چھوٹے تالے۔ پھیٹر، آئرن چینز، یعنی زنجیریں۔ اسکریٹنگ یعنی ٹرائی ٹو سیو یور سیلف، یعنی اپنے آپ کو بچانا۔ تو یہاں پر آپ ایویلیویشن کے لیے میں نے یہاں پر ایک سمری دیے ہیں جو ایگزامینیشن ٹائپ یہاں پر ایک کوشچن ہے، یعنی کمپلیٹ دا سمری بائی فلنگ ان دا گیپس، یعنی یہ فرسٹ 4 لائنز ہیں، یعنی پہلے سٹنزا کی پہلی 4 لائنز ہیں، اس کی یہ سمری ہے یا اس کی ایکسپلینیشن۔ اس میں کچھ گیپس رکھے گئے ہیں یعنی بلینکس سپیسز، ان کو یعنی آپ کو ان لیٹر ان ورڈ سے بھرنا ہے۔
جو جیسا کہ آپ کو پہلے اس کی میں نے ایکسپلینیشن دی ہے. اس میں پہلے لکھا ہے دا پوئٹ وانٹس ٹو میک ہز ڈیش ڈیش ریئلائز دیٹ، یعنی اے لکھا ہے دا پوئٹ وانٹس ٹو میک ہز ڈیش ڈیش، یعنی پوئٹ وانٹس ٹو میک ہز ڈیش ڈیش میک ہز کنٹری مین، یعنی اپنے ملک کے لوگوں سے پوئٹ چاہتا ہے کہ وہ ریئلائز کرے، کہ سمجھے دیٹ گاڈ ہیز گیون دیم دا پاور، کہ قدرت نے، اللہ نے آپ کو طاقت بخشی ہے، ٹو ڈیش ڈیش اینڈ دے ٹو ڈیش ڈیش ٹو اسپیک، یعنی اللہ نے آپ کو بولنے کی طاقت دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ بولنے کی صلاحیت صرف انسان کو ہے، نہ کہ جانوروں کو، دوسرے مخلوقات کو، صرف انسان کے پاس یہ صلاحیت ہے. تو یہاں پر لکھنا ہے بی پارٹ میں سی، یہاں پر لکھنا ہے ٹو اسپیک اینڈ دے مسٹ اسپیک اپ دا تھنگس دے وانٹ ٹو ڈیش ڈیش، دے وانٹ ٹو، یہاں پر یعنی آپ کو وہ باتیں، یعنی وہ چیزیں بتانی چاہیے جو آپ کو، یعنی وہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں، ٹو سی، یہاں پر لکھنا ہے سی پر سی. اینڈ دے ہیو آلسو اے ڈیش ڈیش، اینڈ دے ہیو آلسو اے ڈیش ڈیش، یعنی یہاں پر شاعر اس میں اسی یعنی 4 لائنز میں تشریح میں پڑھا ہے دے ہیو آلریڈی سول، یعنی آپ کے پاس ضمیر ہے، آپ کے پاس روح ہے، آف دیئر اون، جو آپ کی اپنی ہے. دے شوڈ فالو ڈیش ڈیش آف دیئر سول، یعنی ان کو فالو کرنا ہے اپنے روح کی، کس کو، وائس کو، دا وائس آف یور سول، آف دیئر سول، اینڈ سے دا ڈیش ڈیش، اور ان کو پھر بولنا ہے تھنگس، یعنی جو بھی ان کو بولنا ہے. یہاں پر لکھنا ہے پارٹ میں تھنگس دے ہیو کیپٹ بریڈ ان دیئر ہارٹس آؤٹ آف فیئر، کہ جو کہ انہوں نے کیا دفنائی تھی اپنے دلوں میں، کس کی وجہ سے، فیئر کی وجہ سے، یعنی خوف کی وجہ سے، یعنی جو خوف، یعنی ان کو ان پر انگریزوں نے اپنے ظلم کے ذریعے یعنی ان کے دلوں میں پیدا کیا تھا، یعنی ان کو، یعنی اس خوف کو ان کو نکالنا چاہیے اور بول دینا چاہیے اپنی آواز کو، اپنی من کی بات کو. تو دوسرا یہاں پر کچھ ایگزامینیشن ٹائپ میں ایک کوشچن آتا ہے، گیو سجیشنز فار دا فالوئنگ ورڈز، جیسے کہ اوپر یہاں پر میں نے ورڈ میننگ لکھی ہے. اسی طرح سے یہاں پر ہمیں کالم میں ایک کالم میں ایکسپریشنز فرام دا پوئم، دوسری میں ہمیں ٹو سجیسٹ دیٹ، یعنی اس میں ہمیں ان کی میننگ لکھنی ہے. سپوز یہاں لکھا ہے اپرائڈ باڈی، یعنی اس کو لکھنا ہے یہاں پر آنیسٹ فزیکل فریم. اسی طرح سے لپس آر ناٹ سیلڈ، یعنی لپس آر ناٹ لاکڈ، یہاں پر اس کی میننگ لکھنی ہے. اسی طرح سے پیڈ لاکس مینز اسمال میٹل لاکس، یہاں پر اس کی میننگ لکھنی ہے. اسی طرح سے اسپیک اپ لکھنا ہے، یعنی ایکسپریس یور سیلف ود آؤٹ فیئر، اسپیک اپ یعنی ایکسپریس یور سیلف ود آؤٹ فیئر، یعنی بغیر خوف کے بولنا. سول از سٹل یورس، یعنی انر کانسینس، یہاں پر یعنی اندر کی ضمیر جو انسان میں ہوتی ہیں، یہاں پر اس کی میننگ لکھنے ہیں انر کانسینس، یعنی سول از سٹل یورس. تو تھینک یو. تو انشاءاللہ اگلی پوئم میں انشاءاللہ جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. باقی وسلام.